من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترمین مکرمین سامعین بزرگوں سے بھائیوں، پیچھے اللہ نے روزے تذکرہ فرمایا ہے، پھر روزے کے بعد اللہ نے دعا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو روزہ اور دعا عبادت ہے، اور عبادت قبول ہوتی ہے پاک مال کھاؤن دے نال۔ میں اگر روزہ رکھنا ہے، عبادت میری کرنی ہے، اور عبادت کو اگر قبول کروانا ہے، آخر دعا ہے روزے کے بعد۔ دعا رب تعالیٰ تاں قبول کرتا ہے کہ بندے دی روزی تے رزق جو ہے حلال دا ہو۔ یا یہ سمجھو کہ پچھلی آیت دے اندر روزے دے افطار اور سحری دا تذکرہ ہے۔ فرمایا اشارہ ہے سحری کرنی ہے، افطار کرنا ہے، تو پاک تے حلال مال نال کرنا ہے، حرام مال نال نہیں کرنا۔ حلال کھاؤنا ہے، حلال پیونا ہے، ہوا حلال جو ہے پاؤنا ہے، تو تاں جو ہے انسان کی عبادت قبول منظور ہوتی ہے۔ جس طرح روزے کے بارے فرمایا، روزے دے اندر حلال چیز تے پاک چیز کو اللہ نے روک دیتا ہے۔ روزے دی حالت دے اندر سارا دن روزے نال رہنا ہے، رکیے رہنا ہے، اور حلال تے پاک چیز بھی نہیں کھاؤنی۔ جدو اللہ حلال تے پاک چیز کھاون کو بھی اللہ روک دیتا ہے، تو حرام چیز کھاون تو بطور اولا اللہ پاک نے روک دیتا ہے، حرام کے نزدیک نہیں کرنا۔ پھر اللہ نے حلال کو روکیا، صرف روزے دے اندر روکیا کہ خیال کرنا ہے رمضان دے اندر 30 دنوں دے اندر، اس مہینے دے اندر روزے دی حالت دے اندر تساں حرام نہیں کھاؤنا، حلال بھی نہیں کھاؤنا روزے دی حالت دے اندر۔ روزہ صرف 30 جانے دا، ایک مہینے دا، لیکن جڑا حلال دا روزہ ہے اللہ فرمایا وہ ساری زندگی واسطے ہے۔ اگر رامنا ہے تو حلال اور پاکیزہ کھانا ہے، پاک غذا کھانا یا حرام کے نزدیک پوری زندگی نہیں ہوئی، ورنہ یہ تو روزے کا معاملہ ہے۔ اور اگلے جو عبادت تسا کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقے خیرات کرنا، باقی نفلی فرضی عبادت ادا کرنی ہے، تو اگر وہ اندر حرام مل گیا تو غذا دے اندر وہ عبادت میں اللہ قبول منظور نہیں کرنی۔ اس سے اللہ تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے، حق کسی دوسرے کا ہے لیکن وہ دباندہ ہے، الباطل اس کو مراد جو ہے وہی ہے قبضہ کرنا۔ جس طرح بندہ چوری کر لینا ہے اور ڈاکہ مار لینا ہے، یا باطل طریقے دے نال دوسرے دا حق مارتا ہے، زمین ہو گیا، کوئی حق کسی چیز دی، کوئی چیز بھی کسی دوسرے دا حق مار لینا ہے، حکام کی طرف اس کو لے جاتا ہے، یعنی دعویٰ کرتا ہے، آپ کو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس دعوے کے اندر جھوٹا، لیکن جان بوجھ کے انجوائے کرتا ہوتا ہے،
اللہ فرمایا نہیں خیال کریے انتا معاملہ نہ کریے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تساں بشر ہو میں بھی انہیں بشر ہوں, جس طرح تساں کمزور ہو میں بھی انہیں کمزور ہاں. حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہے اشرب کما تشرب البشر آکل کما تاکل البشر اغضب کما تغضب البشر. جس طرح تمہیں انسانوں غصہ ہوتا ہے میں محمد الرسول اللہ نے غصہ ہوتا ہے, اور جس طرح تسا کھاندے ہو میں بھی محمد الرسول اللہ کھانا, جی تسا کھاندے پیندے ہو اور پیندے ہو اسی طرح میں بھی پینا میں بھی پانا. اس واسطے بشریت کے اندر یہ تسا کمزور ہوں میں بھی کمزور. اگر کوئی میرے کو جھگڑا لے کے آوے, کوئی میرے کو جھگڑا لے کے آوے, حدیث پاک کے الفاظ حدیث پاک کے اندر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ کوئی ترار انسان ہوتا ہے, فصیح اور بلیغ انسان ہوتا ہے, دوسرے اتنے غالب آ جاتا ہے, غلبہ پا جاتا ہے دلائل دے اندر بھی چاہے جھوٹا بھی کیوں نہ ہوئے. لیکن فرمایا کہ میں بشر ہاں, اگر میں بھول کے فیصلہ دوسرے کے حق کے بارے دے اندر کر دوں وہ حق نہیں پڑتا, لیکن میں اگر فیصلہ کر دیتا ہے میں ظاہری طور پہ اتنے دیکھنا ہے اندر جہال میں جان والا اللہ ہے, میں عالم الغیب نہیں ہے. خیال کریے اگر میں دوسرے کے بارے دے اندر بھی فیصلہ کر دیواں جہاں حق نہیں پڑتا اس کو دیوا دیواں تو سمجھا کہ جہنم دا ایک انگارہ تے اگ ہے جو لیندا پیا. خیال کریے تو جان بوجھ کے نہ کریے کیوں میرے پتہ نہیں چلتا میں ظاہری طور پہ ہوتا. اسی طرح حکام بھی جنہاں کو فیصلہ بندہ لے جاتا ہے حاکم کو انہاں بھی ظاہری طور پہ فیصلہ کرنا ہے, اندرونی حالت میں جان والا اللہ ہے. اگر انہیں غلط بھی فیصلہ کر دیتا ہے انہیں تو ظاہری طور پر دیکھنا ہے تو انہیں تو گناہ گار نہیں ہونا بلکہ جو ثواب ملنا ہے انہیں فیصلے دے اندر. لیکن جڑا بندہ خود جو ہے فراد پہ کرتا ہے گناہ گار کوئی ہونا ہے. اللہ فرمایا خیال کریے کسی دوسرے کا حق نہیں مارنا, ظلم زیادتی نہیں کرنی. حتیٰ کہ اسی طرح یہ حق اور باطل کے درمیان دے اندر ہے, حق اور باطل کے درمیان دے اندر فرق اگر عالم نہیں کرتا, کوئی تحائف کوئی نذرانے کوئی نیازاں آتا ہے وہ حق کو چھپاتا ہے, ان پتہ حق بیان کرنا میرے یہ سارا کوئی ختم ہوتا ہے, نذرانے بھی ختم ہو جاؤں گے, نیازاں بھی ختم ہو جاؤں گے, میرے تحفے تحائف بھی ختم ہو جاؤں گے. اس بات سے حق کو چھپاتا ہے تو فرمایا حرام پیا کھاتا ہے. کیا کہتا ہے حرام کھاتا پیا کیونکہ حق کو چھپاتا پیا ہے. حق کو چھپا کے جڑا بندہ کوئی چیز بھی لوے حق کو بیان نہ کرے گناہ گار ہے, ظالم ہے اللہ دے کاغذ دے اندر. تو اگلی آیت کے اندر ایک سوال کا جواب دیتا. سوال کا جواب یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر کیونکہ آپ کے طور کے اندر بندہ جڑا نیکی سمجھو نیکی نہیں بڑھتی, نیکی وہ جس کو شریعت نے آخیا ہے. ہاں کوئی جائز کام ہے مباح کام ہے اس کو اگر کرتا ہے تو وہ اندر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے مباح کام نو یعنی جائز کام نو بھی اگر نیکی کے ثواب سمجھ سے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت نہیں صحابہ کو ثابت نہیں تو وہ تو نیکی نہیں بڑھنی بلکہ بدعت بن جانا ہے. تو فرمایا وہ شروع دے اندر وہ لوگ جاہلیت رسم کے اندر کیا کرتے سن, جس وقت انہوں نے احرام باندھ لیا ہے, احرام باندھ کے وقت نہ اس سمجھتے ہیں اپنے گھر دروازے کو داخل ہونا جائز نہیں ہے, ناجائز اور حرام ہے. تو یہ سمجھتے ہیں احرام باندھ کے انہوں وقت نہیں کرتے ہیں اسے اپنے کوٹھے کے کمرے اسے اپنے مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پچھلے پاسے کو داخل ہوتا ہے, چھت کو ٹپ کے داخل ہوتے ہیں, چاہے سیڑھی رکھ کے یا اس وقت سوراخ مار کے. اللہ نے فرمایا نہیں یہ صرف تو نیکی پہ سمجھ دو, نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کو ڈرو تقوی اختیار کرو. مقصود ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو. باقی چند دے بارے دے اندر سوال کرتے ہو, چند دے بارے دے اندر جس طرح سورج اپنی ہی حالت کے اندر آتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا بنتا ہے. چند دے بارے دے اندر سوال پہ ہوتا ہے کہ شروع دے اندر جس وقت چند دستا ہے تو تھوڑا جہا بریک ہوتا ہے, وقت تھوڑا ودیاں مکمل 14ویں رات کے اندر مکمل ہوتا ہے. وقت وہ کو بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. ایک حالت کے اتنے کیوں نہیں رہتا؟ اللہ نے قرآن نے جواب دیتا میرا پیغمبر یہ تو لوگوں واسطے مواقیت کا اللہ نے سبب بنایا ہے, وقت معلوم کرنے کا اللہ سبب بنایا ہے. حج کے دن آمن تو انہیں معلوم کرنا ہے کہ ہاں جس وقت 10 ذوالحجہ ہونی ہے اس وقت انہیں حج کرنا ہے. اور اسی طرح رمضان ہوتا ہے, رمضان کا مہینہ چند جو ہے اس وقت انہوں نے شمار کرنا ہے. اور اسی طرح عدت کا معاملہ ہے,
ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਆਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। اور اسی طرح کوئی بندہ اگر کسی نال وعدے کرتا ہے یا قرض دیتا ہے تو اس کے معاملے واسطے میں اللہ نے رکھیا چند اس واسطے یہ تو صرف مواقیت جو ہے انہیں وقت نو معلوم کرنے واسطے میں رکھیا ہے کہ تسا سمجھنا کہ ہاں یہ نیکی ہے، سب کو بڑی نیکی یہ نہیں ہے، اپنے گھرے دے اپنے دروازے کو داخل ہوئے کرو، واتقوا اللہ، اصل دے اندر نیکی ہے کہ اپنے آپ کو برائی کو بچا کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تسا کامیاب ہو جاؤ۔ اسے تذکرہ کر دیا اللہ فرمایا میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تسا کھاؤ اپنے مال، نہ کھاؤ تسا اپنے مال، بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس دے اندر باطل طریقے دے نال، فراڈ کر کے، ظلم زیادتی کر کے، فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس نے پہنچاؤ حکام دی طرف، اس نے لے جاؤ تو حکام دی طرف، تاکہ باطل طریقے دے نال مال دوسرے دا ہڑپ کریے، اس نے رشوت دے کے، ان پیسے دے کے، زور طاقت دے لحاظ دے نال فرمایا نہیں لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تسا کھاؤ توڑے وچ ایک فریق لوگے دے مال نو بالاسم گناہ دے نال، ظلم دے نال، زیادتی دے نال، فرمایا نہیں خیال کری ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تسا جان دے بھی ہونا ہے، جڑا بندہ فراڈ کیتی بیٹھا ہوندا ہے، دوسرا حق پیا ماردا ہوندا ہے، اس کو پتہ بھی ہوندا ہے میں زیادتی پیا کرنا، جان بوجھ کے ہی کردا ہے، اللہ پھر خیال کریا توڑے واسطے ایسا مال کھانا حرام ہے، عبادت اللہ دے قابل قبول نہیں ہونیاں۔ اگے وہ سوال دا اللہ جواب دیتا ہے، میرا پیغمبر یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الاہلہ، تیرے کول پوچھ دن اس چاند دے بارے دے اندر کہ جس طرح سورج ایک حالت دے اوتے رہندا ہے، چاند اپنی حالت دے اوتے کیوں نہیں رہندا؟ میرا پیغمبر قول فرما ہی مواقیت للناس والحج، ہی مواقیت للناس والحج، اے مواقیت وقت کولوں ہے، اے تا وقت معلوم کرن دا اللہ نے ذریعہ رکھیا چانو کہ للناس لوگاں واسطے، والحج اور حج واسطے، حج دے دناں نو معلوم کرن واسطے، گنتی شمار کرن واسطے، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تساں آؤ اپنے گھریں دے کولوں، من ظہورہا، اس دی پیٹھ پیچھے او دے پیچھے کولوں، یا چھت چھلانگ مار کے آؤ یا سیڑھی رکھ کے آؤ، فرمایا یا پیچھے اس کو سوراخ کر کے آؤ، سند مار کے آؤ، فرمایا نہیں یہ نیکی نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو ہے من اتقا، جس نے تقوی اختیار کیتا، جو بچتا رہ گیا حرام کھاون کولوں، جو بچتا رہ گیا ظلم زیادتی کولوں، اے تقوی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آئے کرو اپنے گھر دے اندر من ابوابہا، اس دے دروازے کولوں، الٹے کام نہیں کرنے بلکہ سیدھے کام کرنے، الٹے کام نہیں کرنے بلکہ سیدھے کام کرنے، الٹا تو گھر کولوں دیو بلکہ اس دے دروازے کولوں داخل ہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، الٹے کام نہیں کرنے، کر کے بتسام اتنے کے گناہگار ہو، چاہے پچھلے دروازے پیچھے، اگر اس مکان دے پچھلے پاسے کو آمنا بھی جائز ہے، کیا ہے؟ جائز ہے، مباح ہے، لیکن اس کو تسا اگر نیکی سمجھا تو نیکی نہیں بننی، بدعت بن جانا ہے۔ فرمایا جڑا کام مباح تے جائز بھی ہوئے اس بھی بندہ ضروری چا سمجھے، اجر تے ثواب تے نیکی دا ذریعہ چا بن جے بڑے سمجھے، اور نیکی نہیں رہندی بلکہ بدعت گناہ بن جاندا ہے۔ فرمایا اس واسطے نیکی نہیں ہے، اصل دے اندر واتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، اللہ دے حلال کردہ چیز نو حلال سمجھو، اللہ دی حرام کردہ چیز نو حرام سمجھو، عبادت کرو تا پاک کرو، کھاؤ تا پاک کھاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہو جاؤ۔